السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر رینا کماری سنیل ہے۔ میں ایز کنسلٹنٹ میڈیکل آنکولوجسٹ اپنی خدمات سے انجام دیتی ہوں۔ اکتوبر کے مہینے کو ہم ایز بریسٹ کینسر اویئرنیس منتھ کے طور پہ ہر سال سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور اس سال ہماری کوشش ہوگی کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بریسٹ کینسر کے اویئرنیس پرووائڈ کر سکیں۔ پاکستان کے حوالے سے اگر ہم بریسٹ کینسر کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں ایشیا میں سب سے زیادہ بریسٹ کینسر پایا جاتا ہے، اور انفارچونیٹلی ہمارے یہاں زیادہ تر پیشنٹ ایڈوانس اسٹیجز میں رپورٹ ہوتے ہیں۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ پاکستان میں ہمارے پاس پیشنٹ کیوں ایڈوانس اسٹیج میں رپورٹ ہو رہے ہیں؟ تو اس کی جو وجہ ہم سمجھتے ہیں وہ یہ سب سے جو کامن وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر اس ٹاپک پہ بات نہیں کی جاتی ہے۔ اس ٹاپک کو ایز اے ٹیبو سمجھا جاتا ہے۔ خواتین اپنے گھروں میں اپنے بھائیوں، اپنے والد یا والدین کسی سے بھی اس متعلق جو ہے وہ بات نہیں کر سکتی ہیں۔ دوسری جو اہم وجہ وہ یہ سمجھی جاتی ہے کہ خواتین اپنی صحت کو اتنا امپورٹنس نہیں دیتی ہیں، وہ اپنے روزمرہ کے کاموں میں اتنا بزی رہتی ہیں، اور یہ وہ سمجھتی ہیں کہ یہ اگر گٹھلی ہے جو کہ درد نہیں کر رہی ہے، وہ اس کو اگنور کر کے اپنے عام کاموں میں لگی رہتی ہیں۔ تیسری جو اس کی بڑی وجہ ہے وہ فائنینشیل کنسٹرینٹ، کہ اس کی ایکسپینسز بہت زیادہ لگیں گے ٹریٹمنٹ پہ، تو لوگ جو ہے وہ دیر سے رپورٹ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں ہمارے معاشرے میں کینسر سے جڑے ہوئے کافی متس بھی موجود ہیں، جن میں سے موسٹ کامن یہ ہے کہ بائیوپسی نہیں کروانی جس سے کینسر پھیل جائے گا، اور ٹریٹمنٹ کروانے سے پیشنٹ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، اور وہ بالکل وہ ٹالریٹ نہیں کر پاتے۔ اس وجہ سے وہ زیادہ تر جو ہے وہ ہمارے یہاں پیشنٹ ایڈوانس سٹیجز میں رپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم بریسٹ کینسر کے سائن اینڈ سمٹم کی بات کرتے ہیں تو جو موسٹ کامن سائن اینڈ سمٹم ہے بریسٹ کینسر کا، وہ بریسٹ میں کسی بھی قسم کی گٹھلی کا نمودار ہونا ہے، جو کہ بریسٹ کے کسی بھی حصے میں جگہ پہ ہو سکتا ہے، اور زیادہ تر کیسز میں یہ گٹھلی درد نہیں کرتی۔ جب یہ ایڈوانس اسٹیج میں چلا جاتا ہے تب یہ پین کروا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بریسٹ کی شکل میں کسی قسم کی تبدیلی آ جانا، یا نپل کی جو صورتحال جو شکل ہے اس میں تبدیلی آنا، نپل کا اندر کی طرف دس جانا، یہ بھی اسی کے سمٹم میں آتا ہے، یا نپل میں سے خون کا ڈسچارج ہونا۔ اس کے علاوہ بریسٹ کے کلر کا چینج ہو جانا، سڈنلی اورنج ریڈ کلر اور یا اسپاٹس اس پہ آ جائیں، یہ آ جانا، یا جو ہے اس کے ساتھ جو بغل ہے اس میں بھی لمف نوڈ یا غدود کا بڑھ جانا، یا اس سمپل ورڈز میں کہیں تو گٹھلی کا نمودار ہونا، یہ بھی جو ہے بریسٹ کینسر کے سمٹمز ہو سکتے ہیں۔ بریسٹ کینسر کی 5 سٹیجز ہوتی ہیں۔ اسٹیج 0 بھی ہوتی ہے بریسٹ کینسر میں، جس میں کہ ابھی تک وہ بہت ارلی اسٹیجز میں ہے، اور اس کا کیور ریٹ 100% ہے۔ اس کے علاوہ اسٹیج 1 میں اگر ہم بات کریں تو اس میں جو مین جو گٹھلی کا سائز ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، اور بغل میں اس کے ساتھ لمف نوڈ نہیں ہوتے۔ اسٹیج 2 میں سائز بڑا بھی ہو سکتا ہے، اور ساتھ میں بغل میں کچھ گٹھلیاں آنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد آ جاتی ہے اسٹیج 3۔ اسٹیج 3 میں بریسٹ میں جو گٹھلی کا سائز ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بغل میں زیادہ تعداد میں گٹھلیاں ہو جاتی ہیں۔ اور اسٹیج 4 اس بیماری کو کہتے ہیں جس میں کہ یہ بیماری بریسٹ، چھاتی اور بغل سے نکل کے جسم کے کسی بھی اور حصے میں پھیل جائے، یا ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے بریسٹ میں چلی جائے، یا جو ہے وہ پھیپھڑوں میں اور یا دماغ کی طرف، یا جگر میں، یا بونز میں، یا جسم کے کسی بھی حصے میں چلی جائے، تو وہ اسٹیج 4 کہلاتی ہے۔ بریسٹ کینسر جتنی کامن بیماری ہے، ایک اچھی بات اس کے ساتھ یہ ہے کہ بریسٹ کینسر کے جو جدید علاج جو موجود ہے اس میں ارلی سٹیجز میں اس کا کیور ریٹ اٹس نیئر ٹو 90-95%۔ تو جتنی ارلی سٹیجز میں پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں وہ کیور ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے علاج میں ایک تو یہ کہ سرجری میں زیادہ تر کیسز میں بریسٹ ریموو اب نہیں ہوتا،
اور کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو کیموتھراپی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، کچھ ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں جن میں کہ ہم ریڈیشنس بھی نہیں دینی پڑتی ہیں، تو ان میں اوور آل دیکھا جائے تو کیور ریٹ بھی ارلی اسٹیجز میں زیادہ ہوتا ہے، کیور پہ ایکسپینسز بھی کم جو ہے وہ لگتے ہیں، اور پیشنٹ کو ان جو علاج میں جو جتنی ادویات دی جاتی ہیں، سرجری کی جو چیزیں ہیں، وہ سب جو ہے وہ کم کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ارلی اسٹیج میں کیور ریٹ بریسٹ کینسر کا مور دین 90% ہے۔ جیسے جیسے اسٹیج بڑھتی جاتی ہے اس میں کیور کے چانسز جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں، یا اگر ہم پیشنٹ کو ٹریٹ کر لیں تو اس میں رسک رہتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد بیماری خدا نخواستہ واپس لوٹ کے آ سکتی ہے۔ لوٹ کے آنے کا مطلب ہے یا تو وہ اسی بریسٹ میں لوٹ کے آ سکتی ہے، یا دوسرے بریسٹ میں آ سکتی ہے، یا جو ہے جسم کے کسی اور حصے میں آ سکتی ہے، جس کو کہ ہم میٹاسٹیٹک ڈیزیز جو ہے وہ کہتے ہیں۔ بریسٹ کی کچھ اقسام جیسے ٹرپل نیگیٹو سی یہ بریسٹ ہے، اس میں جو واپس آنے کے چانسز ہوتے ہیں وہ پہلے 2 سال میں، ٹریٹمنٹ کے 2 سال کے بعد جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں، جبکہ ہارمون ریسیپٹر پازیٹیو والے پیشنٹس میں یہ بیماری کے واپس آنے کے چانسز بہت سالوں کے بعد جو ہے وہ دیکھے گئے ہیں کہ وہ ایک رسک کیری کرتی ہیں۔ ضروری نہیں ہے ہر پیشنٹ جو ہے وہ ریکر کرے، لیکن ایڈوانس اسٹیج اور کچھ اور ہم چیدہ چیدہ چیزیں دیکھتے ہیں رپورٹس میں پیشنٹ کی، جس میں کہ رسک کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کب بیماری واپس آ جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ بریسٹ کینسر سے ریلیٹڈ ٹریٹمنٹ کے حوالے سے، تو جو کامن سوال ہمارے مریض ہم سے پوچھتے ہیں وہ یہ جو سرجری کے حوالے سے ہے کہ ہر پیشنٹ کو سرجری کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں۔ زیادہ تر کیسز میں ضروری ہے کہ سرجری ہو۔ صرف اسٹیج 4 ایک ایسا کینسر ہے جس میں کہ بیماری کہیں اور کسی باڈی کے کسی اور حصے میں اگر چلی گئی ہے، تو اس کیسز میں سرجری کی جگہ جو ہے وہ سسٹمک جو ہم ٹریٹمنٹ دیتے ہیں اس کی ویلیو زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اسٹیج 0 سے لے کے اسٹیج 3 کے کینسرز ہیں ان میں سرجری ضروری ہوتی ہے۔ اور اگر ہم سسٹمک ٹریٹمنٹ جس میں کہ موسٹ کامن کیموتھراپی ہے، اس کے علاوہ امیونوتھراپی بھی بریسٹ کینسر میں دی جاتی ہے، ٹارگیٹڈ ٹریٹمنٹ بھی دیے جاتے ہیں، اور ہارمونل ٹریبلٹس یا وہ علاج بھی کیا جاتا ہے۔ تو ان ٹریٹمنٹ سے ریلیٹڈ جو پیشنٹ کے سوال ہوتے ہیں وہ موسٹ کامنلی کیموتھراپی سے جو ایک خوف ڈر ہوتا ہے کہ کیمو کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ٹولریبل ہیں کہ نہیں۔ تو کچھ بیماریوں میں ہمیں بہت ایگریسو کیموتھراپی جو کیوریٹیو انٹینٹ میں ہم دیتے ہیں وہ دینی پڑتی ہے، اور بالکل وہ اتنی آسان نہیں ہے۔ کیموتھراپی سخت علاج میں شمار ہوتی ہیں، لیکن اب ایسی بہت ساری ادویات آ گئی ہیں جیسے ہم کیمو سے پہلے پروفائلیکٹکلی یعنی کہ پریونٹیو طور پہ ایسی ادویات دے دیتے ہیں کہ پیشنٹ کی کو وامٹنگس نہ ہو سکیں یا دل گھبرانے کی شکایت کم سے کم ہو سکے۔ اور ہیئر لاس اس کا ایک ویل نون سائیڈ افیکٹ ہے کیموتھراپی کا، اور یہ ایک وقتی طور پہ ایک سائیڈ افیکٹ ہے۔ جب ٹریٹمنٹ کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو ودن 3 months اتنے بال جو ہے وہ پیشنٹ کے گرو کرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ تو بہت ساری ایسی پریونٹیو میئرز ہیں جس سے کیمو کے سائیڈ ایفیکٹس کو کم کیا جا سکتا ہے، لیکن جہاں پہ بہت ضروری ہے ان پیشنٹس کو یہ ادویات دینا ضروری ہوتی ہیں۔ بہت سارے پیشنٹس یہ سوال رکھ کے آتے ہیں کہ کیا ہمارے تو خاندان میں کسی کو یہ کینسر نہیں ہوا، اور جن کو ہو جاتا ہے وہ سوال یوں کرتے ہیں کہ ہمیں کیوں ہوا۔ تو بریسٹ کینسر جو موروثی بریسٹ کینسر ہوتے ہیں دے آر اونلی 5 to 10%، یعنی کہ 90% جو بریسٹ کینسر کی وجہ ہے وہ موروثی نہیں ہے۔ وہ اس کی کئی وجہ ہو سکتی ہیں، جس میں کہ اولاد کا نہ ہونا، یا جو وہ خواتین جو اپنے بچوں کو اپنا بریسٹ ملک نہیں دیتی ہیں وہ سلائٹلی انکریز رسک پہ ہوتی ہیں، یا کوئی بہت لمبے عرصے تک کوئی ہارمونل میڈیسنز جو ہے وہ یوز کرتے ہیں وہ خاص رسک پہ ہوتے ہیں، یا اگر کسی خاتون کا لائف سٹائل جو ہے وہ جس میں کہ جنک فوڈ کا زیادہ استعمال، اوبیسٹی، موٹاپا، ایکسرسائز کا نہ کرنا، یا جو ہے سگریٹ اسموکنگ اور الکوہل کا انٹیک، یہ بھی جانے مانے رسک فیکٹرز ہیں بریسٹ کینسر ہونے کے۔ اور بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں وجہ نہیں، کچھ ایسے رسک فیکٹرز ہیں جن کو ابھی تک ہم جان نہیں پائے ہیں
کہ یہ بریسٹ کینسر کیوں ہو رہا ہے۔ بریسٹ کینسر کی ایک ایسا کینسر ہے جس میں کہ اسکریننگ کی بہت خاص ویلیو ہے۔ اسکریننگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی انسان کو کوئی بیماری نہ ہوتے ہوئے ایک نارمل انسان اپنا ایک ضروری چیک اپ کرواتا ہے یا کوئی خاص انویسٹیگیشن کرتا ہے دیکھنے کے لیے کہیں کینسر ہو تو نہیں رہا یا کینسر ارلی سٹیجز میں تو نہیں ہے۔ تو بریسٹ کینسر میں جب خاتون 40 سال کی ہماری خواتین ہو جاتی ہیں تو یہ ورلڈ وائڈ ریکمنڈیشن ہے کہ خواتین کو ہر سال اپنا میموگرام کروانا چاہیے، ہر سال ضروری ہے، کیونکہ سمجھے کسی نے اگر 40 سال کی عمر میں اپنا میموگرام کروایا تو اس کو 41 ایئر پہ بھی کروانا ہے، 42 اینڈ آنورڈ ہر سال اس کو کروانا چاہیے، کیونکہ میموگرام اگر 40 ایئرس پہ کوئی ڈیزیز ڈیٹیکٹ نہیں کرتا اور اگر اگلے سال کوئی چیز اس میں ارلی فارم میں یا کوئی بھی ڈیٹیکشن ہوتی ہے تو وہ بہت ہی ارلی سٹیجز میں جو ہے وہ ڈائگنوز ہو جاتی ہے۔ تو اسکریننگ میموگرام کروانا جو ہے وہ ضروری ہے، اور دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی پیشنٹ میموگرام کے ذریعے ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں وہ ارلی سٹیجز میں ہوتے ہیں، ان کا کیور ریٹ جو ہے وہ 100% کے اراؤنڈ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بریسٹ کینسر میں جو ہے سیلف بریسٹ ایگزامینیشن کی بہت امپورٹنس ہے۔ ہماری بچیوں کو سنس دا ٹائم آف پیوبرٹی یہ اویئرنیس، اپنی باڈی کی اویئرنیس ہونا جو ہے وہ ضروری ہے کہ کس طرح سے سیلف بریسٹ ایگزامینیشن کیا جائے۔ اس کے لیے گوگل پہ، یوٹیوب پہ ملٹیپل ویڈیوز اویلیبل ہیں جس میں کہ خواتین سیکھ سکتی ہیں کہ کس طرح سے اپنے بریسٹ کا خود معائنہ کیا جا سکتا ہے۔ یوزلی بریسٹ کی سیلف ایگزامینیشن ماہواری کمپلیٹ ہونے کے 4th یا 5th ڈے پہ کی جاتی ہے، اور جسٹ مرر کے سامنے کھڑے ہو کے سمپل سٹیپس ہیں ان کو فالو کرنا ہوتا ہے، اور یہ عادت ہر منتھ جو ہے وہ اپنائی جانی چاہیے۔ اور اس سے یہ ہے کہ آپ کو اویئرنیس ہوگی کہ آپ کی باڈی میں کیا چیز نارمل ہے، اور اگر کوئی بھی چیز آپ کو لگتی ہے کہ جو پہلے موجود نہیں تھی اور اب آئی ہے تو وہ اس کو آپ ضرور ڈاکٹر سے معائنہ کروا لیں۔ اس کے علاوہ جن کی فیملی میں بریسٹ کینسر یا جو ہے وہ انڈے دانی یا بچے دانی کے کینسرز موجود ہوتے ہیں، ان کے لیے کچھ یہ اویئرنیس اور جو اسکریننگ ہے اٹس مور ویجیلنٹ، اور اس میں یہ سیلف بریسٹ ایگزامینیشن بھی شمار ہوتی ہے، ڈاکٹر کے پاس وزٹ بھی ہے، اور ان میں میموگرام کے علاوہ جو ہے وہ ارلی ایجز میں سنس دا ایج آف 25 الٹرا ساؤنڈ اور سم ٹائم MRI کی ریکمنڈیشن بھی جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو بریسٹ کینسر ایک کیوریبل بیماری ہے، اور اس کا انسیڈنس پاکستان میں ورلڈ وائڈ ہر جگہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ انفارچونیٹلی ہم ہماری ینگ خواتین کو اس بیماری کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ تو میں اپنی عوام سے یہ گزارش کرنا چاہوں گی کہ جو خواتین 40 سال کی ہو گئی ہیں وہ ہر سال اپنا میموگرام ضرور کروائیں، اور جو بھی اپنی پیوبرٹی کو اٹین کر چکی ہیں وہ اپنا سیلف بریسٹ ایگزامینیشن ضرور کروائیں۔ اپنے کسی کو بھی اگر کوئی بھی ایسا سمٹم جو ہے وہ فیل ہو رہا ہے، ان کو ضرور چاہیے کہ وہ آپس میں بات کریں، گھر میں بتائیں، اور ضرور جو ہے وہ ڈاکٹر سے معائنہ ضرور کروائیں۔ ڈیلے نہ کریں چیزوں کو کہ پین نہیں ہو رہا تو اس کو ڈیلے کر دیا، ایک دفعہ دکھا دیں۔ زیادہ تر کیسز میں جو ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں یا ایگزامینیشن کیا جاتا ہے تو وہ بینائن لیجن ہوتے ہیں، یعنی کہ خطرناک لیجن نہیں ہوتے، لیکن دکھا دینا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے، اور علاج کروانا ضروری ہے۔ علاج سے نہ باقیں، علاج کروانے سے جو ہے وہ بہتری آتی ہے، اور یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔